اللہ 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 اللہ۔ خواہشات میں فرق کا سمجھ آ جانا، شیطان کے فریب خیال کا، اس کے خیال کا، اس کے شر کا سمجھ آ جانا ہے۔ خواہش اٹھتی تو انسان کے اپنے ہی دل میں ہے، الفاظ بھی ایک جیسے لگتے ہیں، آواز بھی یوں سنائی دیتی ہے کہ اپنے ہی دل کی ہے، یعنی کسی کام کو پورا کرنے کی خواہش دل میں اٹھی۔ ان خواہشات میں فرق تب محسوس ہوتا ہے کہ کون سا خیال صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور کون سا خیال فریب ہے، جب رابطہ رب کے ساتھ جڑا ہو، ورنہ یہ دونوں خیال یعنی خیال اور فریب خیال ایک دوسرے کے اندر ایسے گندھے ہوئے ہیں جیسے پانی میں آٹا گندھ کر ایک جان ہو جاتا ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی خیال ہے، اور پھر وہ اس دام خیال میں پھنس جاتا ہے، یعنی فریب خیال کے داؤ میں آ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب دل میں یہ خیال اٹھا کہ میں اس درخت کا پھل اگر چکھ لوں تو کیا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ بات میرے حق میں بہتر ہو جائے، اور اسی پوائنٹ پہ ان کی سوچ زور پکڑتی چلی گئی کہ ہو سکتا ہے یہ بات مجھے فائدہ دے، اور دل میں کہیں نہ کہیں یہ کشمکش بھی ہوتی ہے کہ رب نے منع فرمایا ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب دونوں آوازیں اپنے ہی اندر گونج رہی تھیں، فرق کرنا مشکل ہو گیا، لگا اپنی ہی آواز ہے، یہ من کی کہ اس درخت کو چھو لوں تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یا ایسی بادشاہی جو پھر ختم نہ ہو۔ اور ہوا پھر کیا کہ رب کی بات پہ غور ہوتا، اگر اس وقت یہ خیال پہ توجہ دی جاتی جو اپنے ہی اندر کہیں موجود تھا، صرف اس بات پہ کہ اگر مجھے بنانے والا منع کر رہا ہے تو ضرور کوئی ایسی بات تو ہوگی جو میرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بنانے والے سے کوئی بھول ہو جائے، بھول تو مجھ سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں فطری طور پہ، مشاہدے کے طور پہ، تجربے کے طور پہ، کہ یہ کام یا ارادہ جو میں کر رہی ہوں یا کسی دوسرے پہ بھروسہ کر رہی ہوں تو مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، اور مجھے بات ٹھیک بھی لگ رہی ہے، دل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ تو یہ سچویشن انسان پہ جب آئے، ایسی کیفیت ہو کہ کوئی یقینی صورتحال ذہن قبول نہ کر رہا ہو اور نہ ہی اس ارادے سے پیچھے قدم ہٹا رہا ہو، تو سمجھ لو کہ جہاں ڈویلٹی آئی، یعنی جس خیال میں دو شاخیں پیدا ہونے لگیں، دو منہ بننے لگے، تو فیصلہ پھر اپنے رب سے لے لینا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پناہ مانگنا اپنے رب کی، جس کی تفصیل اب اس سورہ ناس میں بتائی جا رہی ہے۔ اسے سمجھ گئے تو زندگی کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کہ میرا رب کہتا ہے کہ ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں، اس کیفیت میں بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جو لوگ بے شک خدا سے ڈرتے ہیں ان کی ہی آنکھیں کھلتی ہیں، انہیں ہی فرق محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اپنے خیال میں کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے،
تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ تمہیں کوئی خواہش، کوئی خیال، تمہیں کوئی خواہش، کوئی خیال، کوئی ارادہ جو دل میں بار بار اٹھے اور تم جس کے بارے میں یقینی تسلی میں نہ ہو، تو جب جب وہ خیال اٹھے، جتنی بار وہ خیال اٹھے، تم اتنی بار ہی اپنے رب کی پناہ مانگنا، اس کی مدد مانگنا، اس کو یاد کرنا۔ وہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا کسی ایک فیصلے پر، اور وہ فیصلہ تمہارے حق میں ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب اس کی مزید تفسیر اس صورت میں سمجھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کا بیان سورہ فلق کی باطنی تفسیر تھی، اور آج سورہ ناس کی باطنی تفسیر سے متعلق بات ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں رب پاک کی پناہ مانگی گئی ہے دو پہلوؤں سے، کہ سورہ فلق انسان کے ظاہری معاملات سے متعلق، ظاہری مخلوقات سے متعلق، جیسے کہ اللہ کی تمام بنائی ہوئی مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی، جہالت سے یعنی اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی گئی، جاہل لوگوں سے پناہ مانگی گئی، پھر ان نفسوں سے، ایسے انسانوں سے پناہ مانگی گئی جو جادو ٹونوں کے ذریعے لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو حسد کریں، جلیں۔ جبکہ سورہ ناس انسان کے باطن سے متعلق ہے کہ باہر کے دشمنوں سے پناہ کے ساتھ ساتھ اندر کے دشمن، اصل دشمن سے رب پاک کی پناہ مانگنا، اور ان دونوں کو جوڑ کر اسی وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، ان دو صورتوں کو جوڑ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ تو کہہ دو میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، انسانوں کے حقیقی بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، وہ جو تمام کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہے۔ وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا حقیقی معبود ہے۔ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ مانگتی ہوں، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے۔ وسوسہ ڈال کر چھپ جانے سے کیا مراد ہے کہ بعض اوقات دل میں اس طرح فریب خیال کا آنا غیر محسوس طریقے سے کہ انسان کو صحیح اور غلط میں تفریق کرنا مشکل ہو جائے، خیال اور فریب خیال میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو اس فرق کو وہی سمجھ سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے، وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو مدد اپنے رب سے مانگے، اس کی پناہ میں آ جائے، تو وہی ان اندھیروں کو، اس شر کو، ان سرگوشیوں کو واضح کر دیتا ہے، ان میں فرق بنا دیتا ہے کہ رب پاک اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اور کہو اے میرے رب، میں شیطانی خطرات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ غور کرنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ قرآن اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگ لینا ضروری ہے،
کہ کہیں قرآن کے معنوں کو سمجھنے میں غلطی نہ کر جاؤ۔ اور قرآن کا پڑھنا صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے کسی حکم پہ عمل کرنا بھی قرآن کی تقلید کرنا ہے۔ تو ایسے عمل سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنا، اس کی پناہ مانگنا کہ خیر کا جو کام کرنے والا ہوں اس میں کہیں دل میں غرور پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ باز نہیں آتے۔ کیوں باز نہیں آتے؟ کیونکہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، اس کی پناہ نہیں مانگتے۔ پانی پینے سے پہلے بھی حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پیا کرو، تاکہ تمہارے اس پینے میں اور اس پانی میں رب پاک کی برکت شامل ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح رب کی یاد انسان کو غلط جانب قدم نہیں بڑھانے دیتی، تو شیطان کا زور، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میں پناہ مانگتی ہوں اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ دل میں وسوسہ ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو باطنی سمجھ رب پاک نے انسان کو دی اس کے متعلق شک پیدا کرنا، رب کے احکام کے متعلق سوال اٹھا دینے، بے عملی کی جانب انسان کا رخ پھیر دینا، فریب خیالات سے ہی، اور خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں ایک بات بہت ہی غور طلب ہے کہ من الجنتی، اس کا عام طور پہ ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جنوں سے پناہ۔ اب ذرا ایک اور آیت پہ غور فرمائیے۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو رات نے جب ان پر اندھیرا کیا، غور کیجئے کہ من الجنتی یعنی جن، اور اس آیت میں جنہ یعنی اندھیرا، دونوں کے صیغے، دونوں کے حرف ایک جیسے ہیں۔ اندھیرا یعنی جہالت، جہالت یعنی غلط گائیڈنس، راستہ گم کر دینے والی بات، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت میں وقتی طور پہ ستارے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غائب ہو گیا، جب ان پہ روشنی آ گئی، دو طرفہ بات ہے کہ وہ ستارہ غائب ہو گیا تو بول اٹھے کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہیں مانتا کہ میرا رب ہے، یا جب اندھیرا غائب ہو گیا یعنی روشنی عطا ہو گئی، شعور میں اندھیرا چھٹ گیا تو جان گئے کہ یہ میرا رب نہیں، تو پناہ مانگتی ہوں، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، یا وہ اندھیرا، وہ جہالت، وہ اندھیری رات جو شعور پہ، جو روشنی پہ چھا جائے، اس سے اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ اندھیرا، وہ جہالت میرے دماغ پہ چھائے،
چاہے انسانوں کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔